حبیب صاحب، جو کمیٹی خان صاحب نے بنا دی ہے اس کے بعد بھی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی مذاکرات کے معاملے میں، کوئی صورت بنتی دکھائی نہیں دے رہی مذاکرات کی. ایسے میں حکومت کب تک بھاگتی رہے گی مذاکرات سے، اور پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ عظمیٰ نعمان صاحبہ، اگر آپ جیسے لوگ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائے نا تو شاید مذاکرات بھی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کو چاہیے بال ٹو بال کمنٹری. آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ادھر سے اعلان ہوا، ساتھ ہی مائک لے کے دوسری طرف پہنچ گئے کہ جناب ہاں جی آپ اس اعلان کو قبول کرتے ہیں. اچھا ان کے بیچاروں کے پاس کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو مذاکرات کے دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوگا. دیکھیے یہ جب بھی پولیٹکس کے مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اچھا پہلے آپ اعلان کرتے ہیں، پہلے تو عندیہ دیتے ہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو اس نقطے پر آنے میں کہ ہم تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں کتنا ٹائم لگا. آپ دیکھ لیجئے نا کہ الیکشن کے بعد سے بات شروع ہوئی 8 فروری کے بعد سے، اور چلتی چلتی آج ہم سال کے خاتمے پہ ہیں. تقریباً 10 مہینے لگے اس بات کو کہنے میں کہ جناب اب ہم سارے آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اگر اس بات کو 10 مہینے لگ سکتے ہیں تو دوسری طرف سے پازیٹیو جواب آنے میں بھی اب کچھ ٹائم لگے گا. اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس حکومت سے معاملات اس وقت درپیش ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو، اس حکومت کے پاس بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اچھا عمران خان صاحب نے یہ بات تو کہی ہے کہ ہم سب کے لیے دروازے کھول رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو 2 نکات پیش کیے ہیں 9 مئی والے اور 26 نومبر والے، یہ دونوں نکات ایسے ہیں جن کے اوپر یہ حکومت بات نہیں کر سکتی. اچھا اس کو مذاکرات کا اختیار ہے، نہ اس کے اندر اہلیت ہے، اور نہ اس کو پتہ ہے اچھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا یا 26 نومبر کو کیا ہوا. اچھا اب 26 نومبر کو تو انہوں نے صرف آرڈر ہی دیا تھا نا. اب آگے اس کے نتائج، اگر یہ اتنے سیانے ہوتے تو آرڈر دینے سے پہلے ساری چیزوں کو سمجھتے. تو اب تک حکومت آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے 26 نومبر کے واقعے سے حکومت یکسر انکار کر دیتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس خود بھی کوئی انفارمیشن ہے یا نہیں ہے. نمبر 1. اسی طرح 9 مئی کا معاملہ ہے. 9 مئی کا معاملہ زیادہ کمپلیکس ہے. اب 9 مئی میں کون لوگ تھے؟ 9 مئی پنجاب میں ہوا تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھے جناب محسن نقوی صاحب، نگران وزیر اعلیٰ تھے، اور مرکز میں حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب کی تھی. جو خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تو وہ بھی الیکشن کمیشن کی اپائنٹڈ تھی جی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں تھا. اب آپ ذرا دیکھ لیجئے نا کہ 9 مئی کی جب بات ہوتی ہے تو یہ سارے لوگ کب چاہیں گے کہ 9 مئی کی درست تحقیقات ہوں؟ محسن نقوی صاحب کیوں چاہیں گے؟ اچھا کیونکہ اس میں ان کا کردار بھی آئے گا نا. وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب اچھا آپ ذرا 9 مئی کو اپنا بھی تو بیان جاری کریں نا. آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، آپ کو کس نے کس وقت کیا کہا تھا. آئی جی صاحب بھی آئیں گے ہمارے، ڈاکٹر عثمان انور صاحب بھی آئی جی تھے نا. ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی پولیس کہاں تھی، اور پھر جو متعلقہ ایس پیز اور ڈی ایس پیز. تو لہٰذا ایک بہت بڑا، یعنی محسن نقوی سے لے کے نیچے پولیس والوں تک، ڈی ایس پی اور انسپیکٹر تک اور سب انسپیکٹر تک ایک پوری تحقیقات ہوگی نا. تو آپ کے خیال میں محسن نقوی صاحب یہ ہونے دیں گے؟ اچھا اس کے بعد آگے آ جائے. آگے پنجاب جب حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. بھائی ان سے بھی تو کوئی سوال ہوگا نا کہ جناب علی آپ کو پہلی اطلاع کب ملی تھی 9 مئی کو یہ ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ لیکن ابھی سب یہ کون کرے گا؟ اب تک تو سارا ملبہ تحریک انصاف پہ ڈالا جا رہا ہے نا. فوج کی تنصیبات کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اس منحوس لمحے کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس منحوس لمحے کو جب فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچ رہا تھا تو وہ تو وزیر اعظم کے ماتحت ہے نا. وزیر اعظم نے اپنے نیچے آنے والے مختلف شعبوں کی حفاظت کا بندوبست کیا کیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. لہٰذا یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے یہ ایک کمپلیکس معاملہ ہے. اس میں خود حکومت پھنستی ہے، تو لہٰذا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی اونرشپ. اب جو آپ کو پتا ہے پی ایم ایل این والے کیا کریں، نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ اصل تو مسئلہ ان کا ہے، مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے.
جب آپ یہ کہیں گے لوگوں کو بلا کے سمجھائیں گے کہ جناب یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، تو پہلے تو آپ یقین دلائیں کہ آپ دوست کس کے ہیں. ٹھیک. آپ اسٹیبلشمنٹ کے بھی دوست ہیں یا نہیں ہیں؟ جن کے بھروسے پہ آپ حکومت کر رہے ہیں آپ ان کے بھی دوست ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اب جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی والوں کو اندر اندر جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ جناب ہم تو باہر سے انکار کرتے رہیں گے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہماری تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی، دیکھیں جی یہ مسئلہ تو ان کا ہے. تو پھر یہ سارٹ آؤٹ کیسے ہوگا مسئلہ؟ اب یہ سارٹ آؤٹ کیسے ہوگا؟ یہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا مجھے مستقبل قریب میں دکھائی نہیں دے رہا. مستقبل قریب سے مراد یہ ہے کہ اگلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ بہت جلدی کی ڈیڈ لائنز چاہتے ہیں نا، تو اس لیے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں تو مجھے حبیب صاحب ہم نے اتنا کچھ بھگت لیا نا، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہت ساری اور چیزیں بھی اس میں دیکھنی پڑیں گی. آپ دیکھیے نا کہ یکا یک آپ کو پی ایم ایل این کی طرف سے بیان آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی پہلے 9 مئی کی معافی مانگے. اس کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب ہے نا. اور یہ نہ کچھ ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا لگے کہ جیسے یہ اپنے اختیار سے نہ کر رہے. اچھا مطلب ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی. جی تو یہ ابھی فوری طور پہ بات آگے بڑھتی نظر نہیں آتی. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے، دیکھیے پی ٹی آئی نے بندوق چلانی نہیں چلانی، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو نہیں رہے گی نا اگر بندوق چلائے گی. پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو جو اس کا حق ہوتا ہے، جو راستہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف احتجاج کا ہوتا ہے. پر امن احتجاج کا. وہ کبھی یہاں کرے گی، وہ کبھی وہاں کرے گی، کبھی کہیں اور کرے گی. وہ اس نیریٹو کو آگے بڑھاتی چلی جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ جو سیاست میں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کو ایکسپوز کر دیں. آپ اپنے مخالف کے بارے میں یہ تاثر بتا دیں کہ جناب یہ دستور لکھا ہوا ہے، یہ قانون کی کتابیں ہیں، یہ جج ہیں، یہ عدلیہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس شخص نے، یہ جو میرا مخالف ہے، اس نے ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں غیر قانونی کی ہیں. تو جب آپ کسی کو ایکسپوز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے سیاسی طور پر کامیابی حاصل کر لی. اور پی ٹی آئی اس پیمانے پہ مسلسل کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی ہے. اس کو اب تک 8 فروری سے، یعنی اگر آپ 8 فروری تو دور کی بات ہے، آپ اپریل 2022 سے لے کے آج تک دیکھیں تو سسٹم کو ایکسپوز کرنے میں، لوگوں کو ایکسپوز کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک جگہ بھی شکست نہیں ہوئی واقعی. اور ان کا نیریٹو ہی جو آج کل پریکٹیکلی پیپلز نیریٹو بن چکا ہے، وہ لوگوں کا نیریٹو بن چکا ہے. تو کسی بھی سیاسی جماعت کی کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کا نیریٹو، کتنے لوگ ہیں جو اس کے نیریٹو پہ بلیو کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. حکومتیں بعض اوقات محض طاقت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، ان کے نیچے نہ کوئی اخلاقی ساکھ ہوتی ہے، نہ کوئی سیاسی ساکھ ہوتی ہے، لیکن وہ حکومتیں قائم رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کی، اگر آپ دنیا بھر میں اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ جناب پارٹی نے تو احتجاج کیا، کچھ ہوا تو نہیں، پارٹی نے احتجاج کیا، کچھ ہوا تو نہیں. بھائی پارٹی نے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، ٹھیک ہے، پارٹی نے الیکشن بھی جیت لیا تھا. آپ اسی طرح، اگر میں مزید واضح کرنے کے لیے آپ کو عرض کروں کہ نیلسن منڈیلا صاحب اگر آپ کی موجودگی میں وہ بات چلتے رہتے، اگر وہ آپ لوگوں کی موجودگی میں، تو وہ پہلے سال جیل سے باہر آ جاتے. وہ تو مضبوط اعصاب کا آدمی تھا. اس نے کہا نہیں بھائی میرا اصول ہے، میں اپنے اصول پہ ڈٹا ہوں. اصول پہ ڈٹا ہوا نیلسن منڈیلا 26 سال بعد رہا ہوا، لیکن وہ 26 سال پہلے جنگ اپنی جیت چکا تھا. اعلان اس کی فتح کا 26 سال بعد ہوا. تو پی ٹی آئی اپنی جنگ مسلسل جیتتی آ رہی ہے، ہر مورچے پر فتح حاصل کرتی آ رہی ہے، ہر محاذ کو سر کرتی آ رہی ہے. صرف اب اس کی فتح کا اعلان باقی. شیخ صاحب آپ خود مذاکرات، مختلف اوقات میں سیاسی مذاکرات کا حصہ رہے ہیں، آپ ایک پولیٹیکل کارکن ہیں. آپ نے کہا کہ یہ 5 لوگ ہم نے تو کمیٹی بنا دی ہے، اب جس نے چاہنا ہے آئے. لیکن آپ کی طرف سے ایسی کوئی کوشش دکھائی نہیں دے رہی کہ آپ ایم کیو ایم کے پاس جائیں، یا آپ پیپلز پارٹی سے ملنے کی کوشش کریں، یا آپ حکومت کے کسی شخص سے ملنے کی کوشش کریں. آپ صرف جواب کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ریچ آؤٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو قتال ہوا ہے، جو شہداء ہے، شہداء چوک کے یا ڈی چوک کے، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ
اس حکومت کا کیا طرح ہے سب کچھ. اس حکومت نے 245 لگایا. اس حکومت کے ماتحت جو فورسز ہیں انہوں نے ہمارے بندوں پہ گولیاں چلائیں, اور اس حکومت کو بنانے میں, ان کی ہیلپ کرنے میں, ان کو تقویت دینے میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اتنی گنہگار ہے جتنی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہے. اس حوالے سے ہم باقی پارٹیوں سے بات کر رہے ہیں, جی ڈی اے سے بھی بات کر رہے ہیں, جے آئی سے بھی بات کر رہے ہیں, جے یو آئی سے بھی بات کر رہے ہیں. ابھی تک پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہے اس کے حوالے سے, نون لیگ تو چلے اس ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو اس کا پولیٹیکل وہ ہے اس کے لیے انہوں بٹھا بھی لین گے انہوں جدوں کوئی اس قسم کا راہ نکلیا. مگر باقی اب ہم ایسے چل کے 12 شہداء لے کے, مظلوم بھی ہم ہیں, ظلم بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے, مذاکرات واسطے اسی لوگوں نے بوئیں تے جا کے ترلے کریے بھی بھائی یہ تک بڑھتی نہیں جے. تے شیخ صاحب آئندہ دا کی پروگرام ہے؟